بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا قربانی گھرانے کے ہر فرد پر واجب ہے؟ ہر فرد پر قربانی الگ واجب ہے، لیکن عرب علماء کے نزدیک ہر فرد پر واجب نہیں ہے، صرف گھر کے سربراہ پر واجب ہے۔ اگر وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر لے تو تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی۔ اور قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی واجب ہے یا سنت؟ آپ سے ہم نے سنا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر صاحب نصاب شخص پر لازم ہے۔ اور ایک حدیث بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں، ان کی الگ کمائی ہوتی ہے اور میری الگ، لیکن ہمارا باورچی خانہ ایک ہی ہے اور اس کو چلانے کا سودا بھی ایک ہی آتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنی الگ قربانی کرتا تھا، لیکن اس دفعہ پیسے نہیں ہیں اور جو ہیں اس سے قرض ادا کرنا ہے۔ کیا قربانی میرے والد صاحب کر رہے ہیں؟ میرے والد صاحب کر رہے ہیں، وہ میرے لیے بھی کافی ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا چاہیے یا نہیں؟ گوشت غیر مسلم کو بطور تحفہ یا صدقہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے کفر کو فروغ دینے یا ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا سمجھا جا سکتا ہے۔ گوشت غیر مسلم کو کسی قیمتی چیز کے بدلے بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک منصفانہ لین دین سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم محتاج ہے یا غریب ہے تو ان کے لیے احسان اور ہمدردی کے طور پر کچھ گوشت دینا جائز ہے، لیکن خاص طور پر ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے تحفہ یا خیرات کے طور پر نہیں ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قربانی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور بخشش حاصل کرنا اور ایک مذہبی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں میں خاص طور پر ضرورت مندوں میں گوشت کی تقسیم کو ترجیح دینے کی سفارش کی جاتی ہے تاکہ اس عبادت کی برکات اور انعامات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ قربانی کو خراب کرنے والے کام: بھول جانا۔ اگر کوئی قربانی سے پہلے نیت کرنا بھول جائے تو ایسے غلطی سمجھا جاتا ہے۔ غلط نیت: اگر کوئی شخص غلطی سے غلط مقصد مثلا دکھاوے یا دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے نیت کرے تو اسے غلطی سمجھا جاتا ہے۔ غیر واضح نیت: اگر کوئی مبہم یا غیر واضح نیت کرے تو اسے غلطی سمجھا جاتا ہے۔ ایسی صورتوں میں قربانی اب بھی درست ہے، لیکن اس تکنیکی خرابی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو درست کرنے کے لیے کوئی یہ کر سکتا ہے، صحیح مقصد اور ذہنیت کے ساتھ نئی نیت کریں۔ اگر ممکن ہو تو نئی قربانی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ عبادات میں اپنی نیت کو درست کرنے کا پختہ عہد کریں۔ یاد رکھیں، نیت اسلام میں کسی بھی عبادت کا اہم پہلو ہے، اور کسی کی عبادت کی درستگی اور قبولیت کو یقین بنانے کے لیے ایک مخلص اور درست نیت کرنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، قربانی ایک اسلامی رسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی علامت کے طور پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کی رضامندی کی یاد میں ایک جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی میں ایک مخصوص قسم کے جانور کو مخصوص اصولوں اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایک مخصوص طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گوشت کو غریبوں، کنبے اور دوستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ برکات ماننے اور برادری کے احساس کو فروغ دینے کے ذریعے قربانی عید الاضحیٰ کی تقریبات کے دوران ادا کی جاتی ہیں، جو ابراہیم کی اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے طور پر قربان کرنے کی رضامندی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ اسلامی عقیدے میں تابعداری، اطاعت اور بے لوثی کی اہمیت کی یاد دہانی ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا مظاہرہ کرنا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم کی رضامندی کی یاد دلائیں، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ برکتیں بانٹیں، برادری اور یکجہتی کے احساس کو فروغ دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی اور رحمت طلب کریں۔ یاد رکھیں، قربانی اسلام میں ایک اہم عبادت ہے اور اس کے قواعد و ضوابط پر اخلاص اور عقیدت کے ساتھ عمل کیا جانا ہے۔ قربانی ان لوگوں کے لیے ایک لازمی عبادت ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور انبیاء علیہ السلام کی روایت ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی خواہشات اور مادی اموال کو قربان کرنے کی آمادگی کی علامت ہے۔ قربانی گناہوں کی معافی مانگنے کا ذریعہ ہے۔ یہ آخرت میں بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ قربانی کسی کی روح اور مال کو پاک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے بندھن کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی اور سخاوت کا درس دیتا ہے۔ شکر گزاری:
قربانی اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے عاجزی۔ یہ کسی کے دل کو عاجز کرتا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے ان کے مقام کی یاد دلاتا ہے۔ یاد رکھیں قربانی کا اصل جوہر اس کی قربانی ہمدردی اور سخاوت کے جذبے میں پنہاں ہے، نہ کہ صرف عمل میں۔ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت اور بخشش سے نوازے۔ قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام جو ہم کرتی ہیں وہ نماز ادا کرنا ہے، پھر گھر لوٹ کر قربانی کرتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ قربانی کا جانور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے ایک مینڈا قربان کیا اور آپ بھی قربانی کی علامت کے طور پر ایک مینڈا یا بکرا یا گائے یا اونٹ کی قربانی کریں۔ اللہ تعالی نے قربانی کے جانور کو آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ قربانی کا جانور جہنم کی آگ کے خلاف ڈھال ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات قربانی کی اہمیت اور فضائل پر زور دیتی ہیں۔ مسلمانوں کو اس عبادت کو خلوص نیت اور عقیدت کے ساتھ ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت اور بخشش سے نوازے۔ قربانی ان لوگوں پر فرض نہیں ہے، نابالغ وہ لوگ جو اپنی بلوغت کو نہیں پہنچتے، وہ لوگ جو ذہنی طور پر غیر مستحکم یا بے ہوش ہوں، وہ جو غلام یا اسیر ہوں، مسافر وہ لوگ جو سفر کر رہے ہوں اور 15 دن یا اس سے زیادہ کسی جگہ مقیم نہ ہوں، وہ لوگ جن کے پاس نصاب کے لیے کم از کم مطلوبہ رقم نہیں ہے، مقروض وہ لوگ جو اپنے قرض ادا کرنے سے قاصر ہوں، حمل یا دودھ پلانے والی عورتیں اگر ان کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے محرم مرد نہ ہو، یہ افراد قربانی کرنے کے پابند نہیں ہیں، لیکن وہ عید الاضحیٰ کے موسم میں دیگر عبادات اور خیرات میں حصہ لے سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، انفرادی حالات کے بارے میں رہنمائی کے لیے کسی علم دوست، اسلامی سکالر یا امام سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔ اگر کوئی قربانی کرنے پر قادر ہے لیکن وہ قربانی نہ کرے تو آخرت میں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو لیکن وہ ایسا نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کی نماز میں نہ آئے۔ ایسے افراد ہو سکتے ہیں روز قیامت ان سے ان کی غفلت کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ قربانی سے غفلت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ قربانی سے وابستہ برکات اور انعامات سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تابع ان کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ قربانی کو نظر انداز کرنے سے ان کو انکار کرنے والوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قربانی ان لوگوں کے لیے ایک فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں اور بغیر کسی معقول وجہ کے اسے نظر انداز کرنے کے روحانی نتائج ہو سکتے ہیں۔ تاہم مذمت کی بجائے ہمدردی اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ایسے حالات سے رجوع کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔ قربانی میں سب سے بڑا گناہ جو قربانی کو باطل یا برباد کر سکتا ہے وہ ہے قربانی صرف اور صرف دکھاوے یا دوسروں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے کرنا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ دوسرے گناہ جو قربانی کے جواز یا قبولیت کو متاثر کرتی ہیں ان میں شامل ہیں غرور اور تکبر، غریبوں اور محتاجوں کو نظر انداز کرنا، مناسب طریقہ کار اور ہدایات پر عمل نہ کرنا، ایسے جانور کی قربانی کرنا جو مناسب یا صحت مند نہ ہوں، قربانی کی نیت سے جانور ذبح نہ کرنا، اسلامی ہدایات کے مطابق گوشت کی تقسیم نہ کرنا۔ یاد رکھیں، قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اخلاص، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ قربانی کو صحیح نیت کے ساتھ ادا کرنا اور اس کی درستگی اور قبولیت کو یقینی بنانے کے لیے اسلامی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی سے دستیاب دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کومنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔